مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ کو سزاوار، ہم اسی کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے معافی طلب کرتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے راستہ دکھا دیا اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا ہوا چھوڑ دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سلام ہو آپ پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ محترم امیر مقامی جماعت اسلامی جناب امام الدین عمیر صاحب، محترم جناب شعیب الحق صاحب طالب، جناب منیم الدین صاحب، جناب اسحاق علی صاحب، اور تمام جماعت کے ارکان، کارکنان، خواتین اور شرکاء، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس مصرعے کو اپنی بات کا عنوان بناؤں، ٹاپک بناؤں کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ یہ مصرع دراصل علامہ اقبال کے ایک شعر کا پہلا مصرع ہے کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے غلامی کے اس دور میں امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے اور جگانے کا کام کیا۔ بالکل وہی وقت جب مولانا مودودی ترجمان القرآن میں اپنے اداریوں سے لوگوں کے جذبات کو ابھار رہے ہیں، مثبت سوچ کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ دراصل وہی ایکچولی یہ دور تھا جب جماعت اسلامی کی تاریخ میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ مولانا مودودی نے قیادت کے لیے جب آواز دی تھی تو وہی حالات ہے کہ دلی میں پنڈت شردھانند کو قتل کر دیا گیا تھا، اور گاندھی جیسے سیکولر آدمی اس وقت اس نے کہا تھا کہ اسلام یقیناً تلوار کے زور سے ہی پھیلا ہے، مسلمان ڈرا کر لوگوں کو اپنی بات منواتے ہیں، اندازہ لگائیے گاندھی۔ تو ایسے میں مولانا محمد علی جوہر یہ ایک خطبے میں جمعہ کے جامع مسجد میں کہتے ہیں کہ کاش کوئی اٹھتا اور لوگوں کو بتاتا کہ یہ ایسی بات نہیں، اسلام کوئی تلوار کے زور سے پھیلنے والا، تلوار کے زور پر بات منوانے والا مذہب نہیں، اس کی یہ تعلیم نہیں۔ اسی وقت مولانا مودودی یہ تہیہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں، اور الجہاد فی الاسلام جس کے متعلق علامہ اقبال نے کہا کہ ہر ذی شعور کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال کا الجہاد فی الاسلام کے بارے میں مشورہ۔ تو یہ اس اقبال کا شعر ہے۔ حالات آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہت خراب حالات ہیں مسلمانوں کے لیے، خصوصاً ہندوستان میں۔ یقین جانیے اگر تاریخ پڑھیے آپ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، میرا خیال آپ سب نے پڑھی ہوگی، نہیں تو ضرور اسے اپنے مطالعے میں لائیے۔ ایسے حالات اس وقت اس سے بہت بدترین حالات، اور ان حالات کے اندر یہ بات کہی گئی تھی، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ سمپل اگر بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، ہمارا ٹائم آنے والا ہے، یہ اس کا مطلب ہے، اندازہ لگائیے۔ اور آج بھی یہ بات پوری طرح صادق آتی ہے۔ عجیب سا نہیں لگتا کہ حالات ایسے ہیں کہ مسلمان اکیلا نظر آ جائے تو وہاں لنچنگ ہو جاتی ہے، 4-5 لوگ مل کے اس کو پیٹنے لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو حالات اچھے ہیں، شمال میں، نارتھ میں، ہندوستان کے اندر حالات اور بھی خراب ہیں۔ ایسے حالات میں جب کہ مسلمان اکیلا نکلتے ہوئے ڈرتا ہو، یہ کہا جائے کہ دنیا بدل رہی ہے، ہمارا ٹائم آنے والا ہے، عجیب بات نہیں ہے؟ مگر دراصل یہی چیز ہے
اسلام کی حقانیت کی یہی قوت ہے، یہی طاقت ہے، اور مسلمانوں کے ایمان کی یہی طاقت ہے جس نے امت مسلمہ کو آج بھی، ابھی ہم تقاریر میں درس میں بات سن رہے تھے کہ دوسری قومیں ہوتی تو ملیہ پیٹ ہو چکی ہوتی، کتنی قومیں بن چکی، ان کی حیت بدل گئی ہے، مگر ابھی جیسے کبیر مقامی نے بتایا علامہ اقبال کا مصرع کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور دراصل یہ بات آج بھی ہے، بس یہ کہ ہم اسے بھول گئے، یہ چیز ہمارے ذہن میں تازہ نہیں ہے، ورنہ تو یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں، یہ کوئی محض دعویٰ نہیں بلکہ اللہ کا وعدہ ہے، انتم العالون ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو، مومن ہو، تو تم فاتح، وکٹوریس، ونر۔ مسلمان کے لیے ہمیشہ ون ون سچویشن ہوتی ہے، کبھی لاس میں نہیں ہوتا۔ جو بات کہی گئی نا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، موت سے بڑا کیا خسارہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ کوئی بلینئر آدمی ہو، ارب پتی آدمی، سانس روکی کہ کچرے کا ڈھیر، بس یہ کہ عزت کے ساتھ ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ انسان کا جسم جلایا جائے کہ دفن کیا جائے، ایک طرف سے کچرا جو ہے عزت کے ساتھ ٹھکانے لگایا جاتا ہے، اس سے زیادہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ مگر اللہ نے کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ لوزرز نہیں ہے، وہ نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں، انسان جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ دراصل یہی چیز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، یہ ہمیشہ موجود ہے، بس یہ کہ مینا اسی کا ہے جو اسے اٹھ کے تھام لے، یہ جام اسی کا ہے جو اسے اٹھ کے تھامتا ہے، اور یہ آج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، تو اس وقت جا کر کیا کہتے تھے کہ کلمہ پڑھ لو تو تم دوزخ سے بچ جاؤ گے۔ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم اس بات کو مان لو، عرب اور عجم تمہاری مٹھی میں آ جائے گا۔ اندازہ لگائیے وہ شخص جو کعبے کے احاطے میں نماز پڑھتا ہے تو اونٹ کی اوجڑی آنکھیں لا کے رکھتے تھے سر پر، اتنے وزن کے سر اٹھا نہیں پاتا۔ اوباش لڑکے گلیوں کے پتھر مارتے تھے، لوگ گالیاں دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعوت کیا دے رہے ہیں کہ تم میری بات مان لو، عرب و عجم تمہاری مٹھی میں آ جائے گا۔ بات کون سی؟ وہی جو ہم مانے ہوئے ہیں۔ حالات آج بھی اگر خراب ہیں تو اس لیے کہ وہ بات اب اتنی تازہ نہیں رہی ہمارے ذہن میں، وہ بات اتنی یقینی ہمارے لیے نہیں رہ گئی، اس لیے حالات خراب ہوئے۔ ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیبند لگے کپڑے پہنے ہوئے مدینے کی طرف سے باہر جاتے تو پلٹ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ تھے جو بکریاں چرایا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اب اللہ نے ہمیں اس ملک پر حاکمیت دی۔ آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہیں تو ضرور دیکھیے گا، عمر سیریز ایک بنائی ہے ہم لوگوں نے، اس میں یہ سین فلمایا گیا، بتایا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کس طرح پلٹ کر مدینے کی طرف دیکھتے ہیں اور فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہاں سے کہاں پہنچا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بندے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ بدو عرب کے قیصر و کسریٰ کی شان و شوکت پر ٹھوکر بیٹھا ہے۔ اس شان سے دشمنوں کے علاقے میں جاتے ہیں کہ غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، حاکم وقت نکیل پکڑا ہوا ہے اس کا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ اب اتنی سلطنت بڑھ گئی ہے، بڑے بڑے لوگ ملنے آنے لگے، امیر المومنین تھوڑا سا اچھے کپڑے پہن لیا کرتے۔ ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہمت تو نہیں تھی کہنے کہ ان کو بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے
تو ننگی پیٹھ پر ریت چھپ جایا کرتی تھی، تم مجھے اس راستے سے ہٹنے کی بات کرتی، ڈانٹ لگا۔ مگر شان و شوکت یہ کہ عرب و عجم ان کے زیر نگی آ گئے، اور یہ اس وقت نہیں جب جنگیں جیت چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے جا رہے ہیں، مکے سے حکم ہوا مدینہ جاؤ، اپنی جان بچا کے غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ ڈھونڈتا ہوا سراقہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ وقت آنے والا ہے سراقہ، کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ چھپ کے ہجرت کر رہے ہیں، مائگریٹ کر رہے ہیں مکے سے، مگر ایمان کی قوت دیکھیے، یقین دیکھیے اللہ کے دین کے غالب ہونے کا۔ دو آدمی چھپ کے جا رہے ہیں، دن میں غار میں چھپ رہے ہیں، رات میں سفر ہو رہا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہوا آیا انعام ہے سر پر۔ اور وہ بات پوری ہوئی جب کسرا پر فتح نصیب ہوئی تو مسلمانوں کے نظر میں مال و دولت کی اتنی کم حیثیت تھی، کسرا کے کنگن پڑے ہوئے، پوچھا جا رہا کون لایا، کسی کو نہیں پتا کون لایا، پڑے ہوئے تھے، اور نکال کے کہا گیا سراقہ کو لاؤ، ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنایا گیا سراقہ کا فتح ہونے کے بعد۔ مگر کہیں کب گئی ہے بات، چھپ کے جا رہے ہیں دو مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور پھر اس بات کا بھی آپ اندازہ کیجئے گا، مدینے میں دشمنوں سے اپنی عورتوں اور بچوں کو بچانے کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے کہ آسانی کے ساتھ دشمن کراس نہیں کر سکے۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے زمین کھود رہے خندق بنانے کے لیے، سلمان رضی اللہ عنہ کے مشورے پر۔ پتھر ٹوٹ نہیں رہے، چٹان ٹوٹ نہیں رہی، سب کوشش کر چکے بڑے بڑے پہلوان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لاؤ مجھے کدال دو، میں کوشش کرتا ہوں۔ اٹھا کر آپ کدال مارتے ہیں، چنگاریاں نکلتی ہیں، پتھر پہ کس طرح مارو تو نکلتا ہے شرارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے نظر آ گیا کہ قیصر کے قلعوں کی کنجیاں تمہیں دے دی گئی، پھر مارا کسرا کے محلوں کی کنجیاں تمہیں دے دی گئی۔ حال کیا ہے؟ کھانے کے لیے کھانا نہیں، مزدور بن کے اللہ کا رسول اور ساتھی اہل ایمان خندق کھود رہے ہیں۔ ایک صحابی بھوک برداشت نہیں کر کے آ کے اپنا کرتا اٹھاتا ہے، بتاتا ہے بھائی بھوک سے میرا برا حال ہے، پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ میں، اور وقت کا رسول اپنا کرتا اٹھا کے بتاتا ہے دو پتھر باندھے ہوئے۔ حالات یہ ہے غربت کے، بے بسی کی، بے کسی کی، اور اللہ کے دین کے لیے ویژن کیا ہے؟ کسرا زیادہ دن نہیں لگے، 23 سال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرے عرب کو حلقہ بگوش اسلام کر لیا، اور اگلے 23 سال کے اندر پورا عرب و عجم دنیا کی سب سے بڑی طاقت اسلامی ریاست تھی۔ دراصل یہی پیغام اس بات کے اندر ہے کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ آپ بزم جہاں دیکھ رہے ہیں، دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، کوئی جگہ ایسی ہے جہاں مسلمان امن چین سے رہتا ہو؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم امن و چین سے رہتے ہیں، مگر مسترب ہم ان مسلمان بھائی بہنوں کے لیے ہیں جو پر زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ خون پانی سے زیادہ سستا ہے مسلمان، اور وطن عزیز میں بھی حالات یہی ہیں۔ اور جو میں نے بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ شعر کہنے والے علامہ اقبال جب مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے تھے اپنے شعر، اپنی شاعری سے، اور سید مودودی علیہ رحمہ اپنے پروز، اپنے آرٹیکل سے، اپنے مضامین سے، اپنے مضامین سے لوگوں کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ اس وقت بھی جب جماعت اسلامی قائم ہوئی تھی، مولانا مودودی کا یہ قول اب تاریخ میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس راہ میں نہیں چلے گا، میں اکیلا تنہا پھرنا ہوں تو چلو گا، تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیوانے کی بڑھ۔ سید مودودی کو بھی مشورہ دیا کہ کہاں تم باتیں کر رہے ہو، یہاں کہاں ہونے والے ہیں یہ کام۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی نہیں ہے کہ میں اکیلا تنہا اس راہ پہ چلتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ سے جام کرتا ہوں۔ آپ بھی جماعت اسلامی کے ورکر ہیں، جماعت اسلامی کی دعوت سے اتفاق رکھتے ہیں، اس کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔
اور آپ کے اسلاف کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. سب سے بڑھ کر آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کہا گیا کہ ابھی 2 دن میں آپ لوگ شروع کرنے والے سیرت مہم. آپ کے نبی کی زندگی آپ کے سامنے ہے, صحابہ کی زندگیاں آپ کے سامنے ہیں, آپ کے اسلاف کے کارنامے ہمارے سامنے ہیں, ملک کے حالات. اور خوش قسمت ہے ہم لوگ, جماعت اسلامی کی شکل میں ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, ایک پروگرام اور پالیسی اور پروگرام 5 سال کا بنا کر دیتی ہے ہماری جماعت. ہمارا کیا ویژن ہے, کیا یقین ہے, اس بات پر تو میرا پورا ایمان ہے کہ اگر میں پیسہ نہ کماؤں تو گھر میں چولہا نہیں جلے گا. آپ کو ایمان ہے کہ نہیں اس بات؟ بچہ اگر ایگزام کے لیے نہیں جائے گا, میرا فیل ہو جائے گا تو اس کی لائف خراب ہو جائے گی. اس میں اتنا کامل ایمان ہے میرا. میرے بچے کو تیلگو نہیں آئے گی, انگلش نہیں آئے گی تو اس کا جینا دوبر ہو جائے گا. اس سے بڑا ایمان ہے مجھے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, کیا کچھ نہیں کرتے اپنے خاندانوں کے لیے, کمائی کے لیے, نوکری کے لیے, بزنس کے لیے, بچوں کو پڑھانے کے لیے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس پر. دین کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کرتے تو اس لیے کہ ایمان نہیں ہے یا ہے تو کمزور ہے. بس میں جہاں کا اور بھی انداز تو ہمیں نظر آتا ہے, مگر مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں کتابوں کی بات ہے, نہیں خدا کی قسم یا اللہ کا وعدہ ہے. اور پھر یہ وارننگ بھی ہے اللہ کی, تم نہیں کرو گے تو تمہاری اور دوسروں کو اٹھایا جائے گا. تو ہم کیا سمجھتے ہیں, اللہ کے دین کو غالب کرنا, اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا, اللہ کی بڑائی کی طرف لوگوں کو بلانا, یہ کام ہم نہیں کریں گے تو دوسرے کو اٹھائے گا. مطلب کیا ہے, ہمیں چھوڑ کے دوسرے کو اٹھایا جائے گا. پہلے ہماری پیٹ ٹھوکی جائے گی, پہلے ہمیں غارت ہو جانا ہوگا, پھر کوئی دوسرا اٹھائے گا. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اور واقعی اللہ نے موقع دیا گھومنے کا. مجھے موقع ملتا ہے ہر طرف جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر چیز کو آزما چکے ہیں. زندگی گزارنے کا ہر نظریہ, ہر نظام ناکام ہو چکا ہے, اور دنیاوی علوم کی ان بلندیوں پر یہ لوگ پہنچ چکے ہیں کہ زمین انہیں ناکافی محسوس ہونے لگے. مگر انسان کی فطرت جو ہے وہ اپنی زندگی بہتر سے بہتر کرنے کی تلاش میں ہمیشہ رہتی ہے, طریقے تلاش کرنے میں. اور اس ترقی یافتہ دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں, پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا فنگر ٹپس پہ آ چکی ہے, آپ کے اسمارٹ فون میں کہاں نہیں پہنچ سکتے آپ ایک لمحے کیا کہتے ہیں. اور ایسے میں وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ لاجک کی بات کرتے ہیں. کہا مغربی دنیا کی نئی نسل ہر بات میں کہتی ہے دیٹ میک سینس. اگر آپ کوئی بات کہیے تو ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے نوجوانوں کا. نوجوان لڑکے لڑکیاں کہتے ہیں دیٹ میک سینس. کوئی چیز پسند نہیں ہے تو کہتے ہیں دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اور اسلام دنیا کی وہ واحد حقیقت ہے دیٹ میک سینس. اب اندازہ لگائیے جس وقت ان نئی نسلوں کو خود ہندوستان کی, اب یہ سیاسی ماحول میں پارٹیاں پولرائز کر کے نوجوان نسل کو بھٹکا رہی ہیں, مگر اس ملک کی بھی نوجوان نسل جو بہت تعلیم یافتہ ہے, بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی ہے. نئی نسل دنیا تباہی کے دہانے میں کھڑی ہے, اس کو نوجوان نسل سمجھتی. اب سب کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے. این جی اوز جتنی آج ایکٹیو ہیں پہلے کبھی نہیں تھے. جتنا ہیومینیٹیرین ورک اب ہوتا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا انسانی تاریخ میں. جتنے ہیومن رائٹس موومنٹس اب چلتی ہیں دنیا میں کبھی نہیں ہوئی. تو یہ حالات جو ہیں بدلنے والے ہیں, مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم بدلنے والے ہیں, ہم بدل رہے ہیں؟ یہ سوال ہے, یہ کوسچن مارک ہے. اور اسی کے لیے جماعت اسلامی قائم بھی ہوئی تھی, اسی کے لیے کام کرتی بھی رہی ہے, کر رہی ہے, کرتی رہے گی. اور انشاءاللہ جب اس بزم جہاں کا انداز بدلے گا, مشرق و مغرب میں ہمارے دور کا, اسلام کا, مسلمانوں کے دور کا آغاز ہوگا, تو اس کے نقیب یہی لوگ ہوں گے, اخوان المسلمین و جماعت اسلامی انشاءاللہ. کیونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے زندگی گزارنے کے کمپلیٹ نظام کا, کمپلیٹ وے آف لائف کا جو نظام حسن البنا رحمہ اللہ, سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا. مولانا مودودی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ امت کا سواد اعظم میجارٹی مسلمانوں کی یہ کام نہیں کر رہی ہے, اس لیے ہم الگ سے
ایک جماعت بنا کر کام کر رہے ہیں. ہمیں اگر یہ محسوس ہو کہ پوری امت مسلمہ یہ کام کرنے لگی ہے تو ہم اپنے آپ کو تحلیل کر لیں گے. جماعت اسلامی کوئی دیڑھی کی مسجد نہیں، کوئی فرقہ واریت. تم کس طرح نماز پڑھتے ہو، میں کس طرح نماز پڑھتا ہوں، تم فاتحہ پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو، میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں. یہ جماعت اسلامی اپنا نظر نہیں ہے. جماعت اسلامی پورے اسلام کو پوری انسانیت کے لیے ایک زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر پیش کرنے کو اپنا ماٹو بنائے ہوئے ہیں، اپنا نصب لائن بنائے ہوئے ہیں. اقامت دین کا لفظ آپ بار بار سنتے ہیں جماعت اسلامی کے اجتماع میں کہ دین کو پورا کا پورا نافذ کر دیا جائے. اور یہ کوئی جماعت اسلامی کا مشن نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب ہم نمازوں میں تو اسلام میں داخل ہیں، روزوں میں تو اسلام میں داخل ہیں، تھوڑا بہت اللہ نے نفس کی تنگی سے بچا لیا ہے، وہ بھی ایک مسلمانوں کے اندر کلیئر نہیں ہے کانسیپٹ. زکوٰۃ سب ادا نہیں کرتے، چلو ادا کر بھی دیتے ہیں. اللہ نے نواز دیا تو حج بھی کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا. جس طرح ہندو پوجا پاٹ کر رہا ہے، جس طرح کرسچن اپنی ورشپ میں لگا ہوا ہے، مسلمان بھی اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ کوئی کانسیپٹ امت مسلمہ کی میجارٹی کا نہیں. جماعت اسلامی اسی بات کو پیش کرتی کہ نہیں، مذہب دین کا حصہ ہے، مذہب دین نہیں ہے. اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ دین، الدین اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین کو قائم کرو اور اس میں بٹ نہیں جاؤ. اور جماعت اسلامی بٹتی نہیں ہے، پین اسلامزم کی دعوے دار ہے. ہم نماز بھی قائم کرتے ہیں، مساجد بھی ہیں ہمارے، مدرسے بھی ہیں ہمارے، مگر ساتھ میں ہمارے ہاسپٹلس بھی ہیں، ہماری این جی اوز بھی ہیں، ہماری پبلشنگ ہاؤس بھی ہیں، ہمارے کالجز بھی ہیں، بلکہ ہماری یونیورسٹی لیول کے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں. خدمت خلق کا بھی کام ہو رہا ہے، سائٹ میں پولیٹیکل ورک بھی ہو رہا ہے، ایڈوکیسی اینڈ ہیومینیٹیرین ورک بھی ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس کی موومنٹ بھی چلائی جا رہی ہے. بیک وقت یہ سارے کام کرتے ہیں. آپ کہیں گے کہ نماز کے پابند اب ہو جائیں گے، بعد میں پھر کچھ اور کریں گے. جماعت اسلامی کہتی ہے کہ یہ نہیں، اسی لیے آپ کو بار بار جمع کیا جاتا ہے. یہ اجتماع بھی اسی کا حصہ ہے. اور اس کے لیے آپ کو کوئی تیر مارنا نہیں ہے، پتھر پھوڑنا، کوئی چٹان کاٹ کے راستہ نکالنا نہیں ہے. آپ کا وقت ہے. کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا کنٹریبیوشن ہے؟ میری جیب سے کتنا جاتا ہے؟ میرے 24 گھنٹوں میں سے اس کام کے لیے کتنا جاتا ہے؟ میرے کیلنڈر کے 30 ڈیز میں سے کتنا اس کام کے لیے جاتا ہے؟ سال کے 365 دن میں سے کتنے دن میرے اس اللہ کے دین کے کام کے لیے لگتے ہیں؟ یہ آپ کو یاد دلانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اٹھ کے بس میں جہاں کا اور ہی انداز. اور یہ چیز، یہ دنیا کے حالات ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں تو اس میں کئی نیگیٹو ایسپیکٹس بھی ہیں، کئی پازیٹیو ایسپیکٹس اس کے ہیں، مثبت پہلو، منفی پہلو، کئی ڈرا دینے والی چیزیں ہیں، کئی امید دلانے والی چیزیں. مگر یہ سب دنیا کی حالات ہیں، جب بھی تھی. مگر جب میری سانس بند ہوگی ساری چیزیں بےمانی، صرف میرا اپنا حصہ. اللہ جماعت کا حصہ نہیں لینے والا ہے، اللہ امت کا حصہ نہیں لینے والا ہے. اللہ ایک ایک مرد کا، ایک ایک عورت کا الگ حساب لینا. فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا، فرشتے یہ پوچھیں گے تم نے کیا کیا. کتنی امت مسلمہ کی آبادی ہے جگتیال، کتنے مسلمان رہتے ہیں، اس میں سے چنندہ لوگ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. شکر کرو اور چڑھا کیونکہ اللہ نے کیا. ہم دنیاوی طاقتوں سے، دنیاوی ریسورسز سے، مال و اسباب سے یا کسی مٹیریل سے یہ کام نہیں کر سکتے. یہ کام تو اللہ کو کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں ملنا. آپ جو اپنے لیول پہ کر سکتے ہیں اس کی پوچھ آنے والی ہے. اور کبھی کبھی وہ پوری دنیا کی موومنٹس پہ بھاری پڑ جاتا ہے. ابھی ہم یاد کر رہے تھے کتنے ہمارے کارکن جگتیال کے جن کی ہم مثالیں دے سکتے ہیں، زندگیاں لگا دیا. اور اس طرح دنیا میں لوگ کر رہے ہیں. کئی لوگ اس چیز کو اپنے حق میں مغفرت کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور بہت سے لوگ پکڑے جانے والے ہیں. ورنہ آپ نمازیں پڑھتے رہیے، خیر خیرات کرتے رہیے، روزے رکھتے رہیے، تہجد گزار بن جائیے، مگر جہاں اللہ کی بڑائی کی بجائے لوگ دنیاوی طاقتوں کی بڑائی سے مرعوب ہوتے ہیں اور آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، آپ کے سجدے، آپ کی نمازیں، یہ آپ کو
حدیث کے اندر بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص وہ تھا الٹ دی جائے، فرشتے وہاں اس آدمی کا ریکارڈ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہیں، ذکر و اذکار میں مشغول۔ حکم دیا گیا تھا کہ پہلے اسے اٹھا پٹھا جائے، اس کے اوپر پوری بستی کو پلٹ دیا جائے۔ کیوں؟ وہ اللہ اللہ اپنی جگہ کر رہا ہے، مگر اللہ نے جب دنیا بنائی تھی فرشتوں نے یہ بات کہی تھی، اللہ نے کہا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں کو بلا کے اللہ نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اپنا ڈیپیوٹی میں اپوائنٹ کرنے والا ہوں۔ فرشتوں کو تو یہ بات اچھی طرح پتا تھی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے جو ہیں مجبور محض، ان کو جو کہہ دیا گیا وہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی خطرے کی بات ہوگی کہ انسان کو پوری آزادی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، آزادی دے کر اس مخلوق کو زمین پہ بھیجا جائے گا جو فساد برپا کرے گی، جھگڑے برپا کرے گی، خون بہائے گی۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا تم نہیں جانتے، مجھے پتا ہے کیا کرنا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اور انسان دراصل وہی ہے، انسان کامل کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے دین کی، اللہ کی بڑائی کے لیے اگر آپ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا رہے تو پھر انسان نہیں۔ اللہ نے کہا اسفل سافلین، کہ نیچوں میں نیچ، اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ انسان جس کو اللہ نے سب سے بہترین ساخت پر پیدا کیا، کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر انسان سے خوبصورت اور کوئی مخلوق نہیں ہے، اور وہ بھی دماغ کے ساتھ، دل کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، اختیار کے ساتھ۔ بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں اپنی جگہ سے، ایک بڑے بڑے دریا اللہ نے بنائے ہیں اپنے حساب سے، اپنا رخ تعین ان کا نہیں ہوتا۔ آسمان بغیر سکون کے اللہ نے کھڑا کہ گر نہیں پڑتا۔ زمین، اب سائنسدانوں نے یہ بات بتائی ہے کہ پوری کرۂ ارض کا ذرہ ہے ایک پارٹیکل کا پلانٹ ارتھ، اتنی بڑی دنیا ہے، کوئی چیز اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتی۔ حضرت انسان اور جن ہیں جو اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے ہیں، اللہ نے ایک وقت مقررہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور اس میں آپ چنندہ ان انسانوں کو اللہ نے کہا کہ ان انسانوں میں سے پھر کچھ لوگ اٹھائے گئے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے کہا کہ ان انسانوں کو اللہ نے اختیار کے ساتھ چھوڑ دیا، کچھ لوگوں کو پھر سلیکٹ کر لیا گیا۔ مسلمان، تم وہ گروہ ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ دراصل یہ تھا جو اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ چاہتا تو سب کو فرشتوں کی طرح تسبیح پہ لگا دیتا، مگر اللہ چاہتا تھا کہ آزادی دے کے دیکھے کہ کون کرے گا یہ کام، اور پھر وہ آزادی دے کر کچھ لوگوں کو اس آزادی کے ساتھ اللہ نے ہدایت دی اور کہا کہ تم دوسروں کو اس طرح بلاؤ۔ اللہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اپنی طرف نہیں لگایا۔ اب وہ جو بات سمجھ گئے ہیں، ہم لوگ تو مسلمان، اب یہ ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو بلائیں۔ انبیاء کرتے تھے یہ کام، اسی لیے ہر پیغمبر کو دنیا میں بھیجا گیا اس پیغام کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، اس کے بعد آپ میں سے ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ایک بھی بات میری معلوم ہو دوسروں تک پہنچا دینا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بات آئی، اماد بھائی ابھی آپ نے بتایا کہ کیوں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے لگے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فلمیں بنانے لگے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کسی نے مذاق اڑایا؟ آپ نے کسی دیکھا کہ دوسرے مذہب کے گوتم بدھ کا کسی نے مذاق اڑایا؟ چیلنج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ دس از دا ٹارگیٹ،
اور کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے دنیا کی. اسلاموفوبیا اکیڈمک ورلڈ کے اندر بہت بڑا ٹاپک آف ریسرچ آج کل فیشن بن گیا ہے. بڑے بڑے پروفیسر ایون بزنس فیکلٹی کے اندر کہیں نہ کہیں ورک انوائرمنٹ اینڈ اسلاموفوبیا. اسلاموفوبیا جہاں آ جاتا ہے تو ریسرچ میں کہا جاتا ہے کہ بھائی ان ڈیپتھ کام کرنے والا ہے, گریس روٹ اس کی ٹیم کام کرتی ہے. اسلاموفوبیا. اسلاموفوبیا کیا یہودی اسلاموفوبک ہے؟ ہاں ہے. کیا عیسائی نہیں ہے؟ ہندو نہیں ہے؟ بدھسٹ کہا جاتا ہے کہ چوٹی بھی مارتے ہیں. روہنگیا وہ اس طرح کاٹتے ہیں جیسے پھل ترکاری. سری لنکا کے اندر, برما, میانمار کے اندر. کیوں؟ باوجود اس کے کہ مسلمان اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے, مگر لوگوں کو پتا ہے کہ پوٹینشیل ہے تو ان کا ہے. ہندوستان میں ہماری تعداد ہی کتنی ہے؟ 15%. 15% سے کسی ملک کو, کسی قوم کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ مگر آپ کے پیغام سے خطرہ ہے. اس بات سے خطرہ ہے کہ اتنے کم ہونے کے باوجود بھی اتنا ویزیبل ہے. کسی کنٹری میں آپ چلے جائیے, 50% جہاں جن کی آبادی ہو اتنے ویزیبل نہیں ہوتے. مگر مسلمان اپنے دین پہ چاہے کتنی کمزور اس کی اسلامی تربیت ہو, مگر اس قدر جڑا ہوا ہے کہ گڑگاؤں, اب گروگرام دلی کے مضافات میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے آفیسز ہیں. جمعہ کا ٹائم آ جاتا ہے تو لوگوں کے سروں پہ سانپ لوٹ جاتا ہے. ہر ماں اپنے بچے کو یہ سکھا کے بڑا کرتی ہے کہ جمعہ کی نماز نہیں چھوڑی. بچے محلوں میں, گلیوں میں یہ بات سیکھتے کہ 3 جمعہ چھوڑ کے کافر ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے بچے. اب وہاں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے والے 10-12 ہزار امپلائیز جمعہ پڑھنے کے لیے نکل آتے ہیں سڑکوں پہ. قیامت برپا ہو جاتی ہے. آپ لوگوں نے نیوز میں دیکھا ہوگا, یہاں روکا جا رہا ہے, پارکوں میں روکا جا رہا ہے, سڑکوں پہ روکا جا رہا ہے. اب کمپنیز نے کہا کہ بھائی اتنے ٹیلنٹڈ پروگرامرز ہمارے, اتنے ٹیلنٹڈ ٹیکنیکل کنسلٹنٹس, ان کو فائر تو نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ نوکری چھوڑ دیں, جمعہ پڑھنا ہے. روز لنچ بریک نہیں دو, جمعہ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ چھوٹی سی بات, جمعہ کی نماز پر اصرار اتنا ہیبتناک ہے, اتنا پریشان کون ہے لوگوں کے لیے. اسلام پر پورا عمل پیرا ہونے لگ جاؤ. مگر ابھی ملکوں میں کے اندر امیگریشن لے کر جاتے ہیں, ان کو اس بات کا پورا پتا ہوتا ہے کہ جو امیگریٹ کو کہہ رہا ہے وہ اگلی نسل تک پوری طرح منگل ہو جائے گا. ہماری نسلیں جانی, بچے وہاں پیدا ہوئے, بڑے ہو کر خطیب بن رہے ہیں. ہارورڈ, اسٹینفورڈ, MIT کے پڑھے ہوئے لڑکے اپنا کریئر چھوڑ کے آپ دیکھتے ہوں گے. یاسر قاضی, ڈاکٹر یاسر قاضی, ییلز کا پڑھا ہوا ڈاکٹر PhD. کام کیا ہے اس کا؟ امام و خطیب ہے, اور کوئی کام نہیں ان کا. نمن علی خان, اب سب دیکھتے ہیں YouTube پہ, آپ آپس میں شیئر بھی کرتے ہیں ویڈیوز. یہ وہاں پیدا ہونے والے امیگرینٹ فیملیز کے بچے ہیں. یہ مسلمانوں کا پوٹینشیل ہے, اس لیے مسلمانوں سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. وہ بارہا آپ سنتے ہیں ایمان بیٹلے, ایک جرنلسٹ ہوتی تھی جس کو پچھلے دور میں طالبان کے گرفتار کر کے انہوں نے رکھا تھا, جاسوسی کے الزام میں تھی وہ جرنلسٹ, مگر بعد میں اسلام قبول کر جاتی ہے. اس کا یہ فیمس کوٹیشن ہم بار بار سنتے ہیں تحریک اسلامی اجتماعات میں. وہ کہتی ہے کہ اگر مسلمان یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں کہ ہم مسلمان ہیں, اسلام پہ عمل کرتے ہیں, تو اسلام بڑی تیزی سے پھیلے گا. کیونکہ 99% ریپرزنٹیشن آف اسلام آپ ہیں, میں ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہماری عورتیں ہیں. یہ 1% لوگ پڑھ کے سمجھتے ہیں. اب یہ دعویٰ مہم چلائی جائے گی, پامفلیٹ بانٹے جائیں گے, قرآن بانٹی جائیں گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم سیمینار کریں گے, کانفرنس میٹنگز کریں گے. یہ سب چیزیں جو ہے 1% امپیکٹ کرتی ہیں. 99% لوگ دیکھتے ہیں کہ میرے پڑوس میں رہنے والا مسلمان کون ہے, یہ اسلام ہے. عمر گوتم جانتے ہیں نا آپ, اللہ کی مصیبتیں آسان کرے, سنا ہوگا آپ کی اسٹوری. تیمارداری کی, وہ ایز اے اسٹوڈنٹ کسی دوسرے مقام پر رہتے تھے, گھر سے دور. ایکسیڈنٹ ہوا ان کا, اتنی تیمارداری اس مسلم فیملی نے کی جو ان کے گھر کے بازو وہ کرایہ سے رہتے تھے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ہندوستان کے اندر اتنا انہوں نے اسلام کی نمائندگی کی کہ اب بیچارے تقریباً 3 سال سے سلاخوں کے پیچھے ہیں. کہ بیٹی پریس کانفرنس کرتی ہے کہ دعا ڈالا جا رہا ہے کہ تم لوگ کہو کہ ہم پھر گئے اسلام سے, تمہارے باپ کو چھوڑ دو.
یہ پوٹینشل ہے ایک مسلمان آدمی کا، ایک مسلمان مرد کا، ایک مسلمان عورت کا، ایک مسلمان فیملی کا، جو سوسائٹی کو زیر و زبر کرنے والا ہے. یہ لوگ سمجھ چکے ہیں. اب میں پھر اسی طرف آتا ہوں کہ آپ ایک فرد کی حیثیت سے ایز این انڈیویجول، ایک فیملی کی حیثیت سے ایز اے فیملی، اب ہم سب جماعت اسلامی ایک جماعت کی حیثیت سے کیا کر رہے ہیں سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی اس آخر نے بتایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں. یہ بات ہے میں کیا کر رہا ہوں. اگر آپ یہ سوچ لیں تو یقین مانیے گا کہ زندگی بدلنے والی ہے. آگہی کے لیے ایک پل بھی بہت، گمراہی کے لیے کم ہزاروں برس، ایک پل بھی بہت آگہی کے لیے. یہ ریئلائزیشن ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. ایک درس قرآن میں شرکت، یقین مانیے آپ کی پوری زندگی کے اعمال ایک طرف بغیر حساب جنت میں لے جا سکتی ہے. اتنے خراب حالات ہیں. اسلام سے لوگ جس طرح دور ہیں، اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی جو ضرورت ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے رجوع الی القرآن کی مہم آنے والی ہے. مہم تو مہم، ایک درس قرآن میں شرکت کے لیے آپ دوسرے کام چھوڑ کے جائیں گے، کیا پتہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اسلام جس طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے سرگرمیوں کی، ایکٹیویٹیز کی جس طرح ضرورت ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. مجھے یاد آتا ہے، اللہ مغفرت کرے، مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق نائب امیر جماعت اسلامی ہند، انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ جب وہ شروع میں دعوت کا کام کرتے تھے تو کہتے تھے کہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کاش کوئی موقع مل جائے ہم اسلام کی بات کسی کے سامنے پیش کر سکیں. وہ بڑھاپے کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ موقع دائیوں کی تلاش میں ہے کہ موقع ہے، کاش کوئی دائی آئے اسلام کی دعوت پیش کر دے. کوئی ہے نہیں. اسلام کی بات پیش کرنے والا، قرآن کی بات پیش کرنے والا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا، لوگوں کو اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں بتانے والا پریزنٹ نہیں ہے. اپارچونٹی موجود ہے. دراصل یہ حالات ہیں جو مسلمانوں کے حق میں خراب کیے جا رہے ہیں. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کو اسلام کو اپنی پرائرٹی بنانا ہوگا. اب ہمارے گھروں میں یہ ہوگا کہ گھر بنانا پرائرٹی، ایسا ویسا گھر بھی نہیں، بازو والوں نے جیسے بنایا اس سے اچھا. بینک بیلنس بڑھانا ہماری پرائرٹی ہے، ایسا ویسا بھی نہیں. ان کے پاس پتا چلا اتنے ہیں، ہمارا گراف اس سے اوپر جانا ہے. ان کی شادی اتنے لاکھ کی ہوئی، ہماری اتنی ہونی ہے. یہ ہمارے پرائرٹیز ہیں. اتنے کھانے اس دعوت میں تھے، ڈش اس سے 2 نمبر زیادہ ہمارے ڈش کاؤنٹ ہونا چاہیے. جتنی پرائرٹیز آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیجیے اپنے گھروں کے اندر. معاف کرنا، برا نہ ماننا، یہ میری آپ کے لیے عمومی صورتحال مسلم کمیونٹی کی ہے. بچوں کی پڑھائی، ان کے فیوچر، ان کے مستقبل کو سنوارنا، بچوں کو باہر بھیجنا، مڈل ایسٹ چلے جائے، یورپ چلے جائے، نارتھ امریکہ چلے جائے، کچھ نہیں تو یہاں کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر سے نوکری مل جائے. یہ پرائرٹی ہے ہماری. مگر ان کی نماز، ان کا قرآن سے تعلق، ان کا دین سے تعلق، نماز کے لیے ان کی کوئی کوشش، نماز قائم کرنے میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی دوڑ دھوپ کرنے کی ان کے اندر تڑپ، یہ کہیں پرائرٹی پائی جائے گی؟ ہماری نئی نسلوں کا عالم یہ ہے کہ جو حالات میں نے بتائے کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز بعد میں پڑھی جائے گی، نوکری نہ چلی جائے گی. ایسے بھی لوگ ہیں. نوجوان شادی سے پہلے داڑھی نہیں رکھ رہا کہ رشتے نہیں آئیں گے. اندازہ لگائیے کیا صورتحال ہے. اب اس میں ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم پہ کوئی مودی یوگی مسلط نہیں کرے گا، کوئی ٹرمپ اللہ ہم پہ مسلط نہیں کرے گا. جو اگر حالات ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، ابھی درس قرآن ہم سن رہے تھے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ اگر تم اللہ کو بھلا دو گے اللہ تم سے اپنا آپ بھلا دے گا. صورت پہچانی نہیں جائے گی تمہاری. اللہ امت مسلمہ کو
ان برے حالات سے نکالے، ہمیں استغفار کرنے، اس کی طرف پلٹنے اور اس کے دین کو لے کر اس کے رسول کا نائب بن کر کھڑے ہونے کی اللہ ہمیں توفیق دے، ہم سے کام لے، ہماری نسلوں سے کام لے۔ مگر حالات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھایا کرتے تھے صحابہ، اللہم لا تسلط علینا اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا۔ اے اللہ، ہم پر ہمارے گناہوں کی پاداش میں، ہمارے گناہوں کے بدلے میں ایسے لوگ مسلط نہیں کر دینا جو تم سے ڈرتے بھی نہیں ہے اور ہم پر رحم بھی نہیں کرتے۔ ذرا غور کیجیے گا صورتحال کو اس دعا کے تناظر میں کہ ہماری گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری اللہ کے اس کے رسول سے دوری کی وجہ سے، ہماری قرآن اور اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے اللہ ایسے لوگ ہم پہ مسلط نہ کر دے جو تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہمارے معاملے میں، اور جو ہم پر رحم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح اللہ سے دور، اللہ کے رسول سے دور، اللہ کے دین سے دور اپنی زندگی میں مگن رہے، اپنی پرائیورٹیز، اپنی دعوتوں میں، اپنی شادیوں میں، اپنے بنگلوں میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنی دولت میں، اپنی نوکریوں میں، اپنی دنیاوی سجدہ دکھاوے میں، تو اللہ ایسے لوگ مسلط کر دیتا ہے۔ ورنہ تو ایک زمانے میں یہاں مسلمانوں کی آپ 15% بھی نہیں ہوتی تھی۔ واقعات جب خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ یہاں آئے تھے، واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے، ان سے چیزیں خرید کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے کہ اچھا اتنے ایماندار ہوتے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح بننا چاہتے ہیں، اچھا اتنے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ محمد بن قاسم کی تو افسانوی باتیں مشہور ہو گئی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ ملبار کے ساحل پر آئے تھے، کیرلا میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، سندھ میں نہیں، اور وہاں وہ کوئی دعوتی مشن لے کے نہیں آئے تھے، کوئی رجوع الی القرآن یا سیرت کی مہم پہ نہیں آئے تھے، کھجور بیچنے آئے تھے، ڈرائی فروٹس بیچنے آئے تھے، اور بیچ کے واپسی میں عود خرید کے لے جاتے تھے یہاں سے، یہ ان کا بس بزنس تھا۔ مگر لوگوں نے دیکھا کہ یہ کتنی ایمانداری کے ساتھ بزنس کر رہے ہو، کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایسے ہی بننا ہے۔ نجاشی کے دربار میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خون بہانے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرنے والے ہیں، غریبوں کو کھانا نہیں کھلانے والے ہیں، بد اخلاق بدتمیز قسم کے لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمیں یہ سکھایا۔ وہاں ان کو اپنا جان بچانی ہے، مگر کوئی پرائیورٹی ہے کہ پہلے بتا دو پیغام کیا ہے۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں لائے تھے، دشمن اسلام کے، وہ پوچھتا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف تم اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہو مسلمانوں کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے، کیسے لوگ ہیں؟ وہ سوچ کے ابو سفیان بولتا ہے کہ کوئی چیز کبھی بری نہیں پائی آپ نے ان کے اندر، امپیکٹ آف دا کیریکٹر، تمہارا اخلاق، تمہاری سیرت، تمہارا کردار، یہ سب سے بڑی مومنٹ ہے۔ اب ہمارا یہ ہو گیا کہ بھائی نیوز دیکھ کے بھائی وہ فلاں کیا کر رہا ہے، وہ فلاں کیا کر رہے ہیں، سعودی عربیہ کیا کر رہا ہے، قطر کیا کر رہا ہے، امارات کیا کر رہا ہے، دنیا کے پورے مسلمان کیا کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں۔ وہ جو کہاوت ہے نا کہ ایک انگلی اٹھائی جاتی ہے تو دوسری 4 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں، تو یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بس میں جہاں کا انداز اپنی جگہ بدلتا رہے گا، خود اپنا حال تو ہے میری جہاں بدل ڈالو، یہ کون کہتا ہے تم سے جہاں بدل ڈالو؟ ہر آدمی کا اپنا حساب، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ سب باتیں اپنی جگہ۔ آپ نے کیا کیا، میں نے کیا کیا؟ منور حسن رحمہ اللہ انہوں نے کہا تھا کہ دین سے تعلق کی مثال انہوں نے دی کہ مسلمان اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ دنیا والا کے کام کرنے بیچ میں 5 نمازیں پڑھنی۔ انہوں نے کہا کہ جس دن تمہاری پرائیورٹی اس طرح بدلے گی کہ 5 نمازیں دن بھر میں پڑھنی، بیچ میں دنیا والا کے کام کرنا ہے، اہمیت جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ شادی کی دعوت میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ چلیے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے کتنے لوگ شادی کی دعوت میں ہوتے ہیں؟ 100 600 کی اگر بارات ہو، ہمدرد 100 لوگ تو نکل آئیں گے 600 کا۔
مگر کوئی اہم تربیتی اجتماع رکھ لیجیے گا 4 گھنٹے کا، 100 کی گنتی پوری نہیں ہوتی. مطلب پرائرٹی دعوت ہے، دعوت اسلامی نہیں. اگر بچہ SSC کا ایگزام ہو، دیر تک سو سکتا ہے گھر میں؟ پورا گھر اس سے پہلے اٹھ جاتا ہے، اس کو اٹھا کے تیار کر کے بھیجتے ہیں. ہمارا ایمان ہے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا. گھر میں کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اور یہ ذمہ داری تو جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ڈبل نہیں بلکہ 10 ٹائمز زیادہ ہو جانی چاہیے. اب میں تمہارے ساتھ فجر کی بات نہیں کروں گا، درس قرآن کی بات کروں گا. اور یہ چیز ہوتی رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی آج کام کر رہی ہے جلدی آ گیا. یہاں ایسے گھرانے گزرے ہیں، یہاں ایسے افراد گزرے ہیں، ایسے مرد یہاں گزرے ہیں، ایسی خواتین یہاں گزری ہیں. اللہ انہیں درجات بلند کرے جن کی پرائرٹی یہ تھی. اور کچھ لوگ آج بھی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے اور ہم سب کو اس طرح کا کارکن بنائے جو سمجھے پاگل ہیں. جماعت 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 میں لگا ہوا، مہم 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 میں لگا ہوا. یہ پاگل پن یقین جانیے گا وقت کی ضرورت ہے. اور صرف دین کے لیے نہیں، اللہ کی دنیا بھی خراب نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ کمائی 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 جمانے میں، دولت جمع کرنے میں، گھر پہ گھر بنانے میں، زمینوں پہ زمینیں خریدنے میں، باغات میں باغات خریدنے والے جو ہیں وہی دنیا میں میوہ کھا رہے ہیں اور یہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. رزق اللہ کے ذمہ ہے، جو ملنا ہے وہ ملے گا ہی. مگر یہ اگر کام کر لیں گے تو جو اللہ نے خود سکھایا ہے طریقہ کہ تمہیں جو مانگنے کا بھی طریقہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور پھر دوزخ کی آگ سے بچنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ آتنا فی الدنیا حسنہ میں ہی لگے ہوئے ہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں. ایک صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کریں کہ میں امیر ہو جاؤں، اللہ مجھے دولت بند کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صلبہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہارے لیے دعا نہیں کرتا. کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خواہش ہے دولت بند بننے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ نہ صلبہ یہ نہ مانگو. بلاخر اسراف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا اللہ صلبہ بن حاتم کو مالدار کر دے، دولت بند بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم سب کے لیے بھی ہے. ان کی دعائیں یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کے حصے دار نہیں بن رہے ہیں، وہ کوالٹی اس کیٹیگری میں ہم فٹ نہیں ہو رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے دعائیں کی. تو صلبہ بن حاتم کو دعا ملی کہ مالدار بنا دے اللہ. کچھ بکریاں تھیں بڑھتی جا رہی تھیں، اتنی کہ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی بکریوں کے ساتھ بستی میں نہیں رہ سکتے، ذرا باہر جانا پڑے گا. آؤٹ اسکرٹس وہ باہر چلے گئے. کچھ اونٹ بھی خریدے نا، اونٹ بڑھتے گئے. لوگوں نے کہا کہ گاؤں کے اتنے قریب اتنا بڑا طبیلہ لے کے نہیں رہ سکتے، دور جانا پڑے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صلبہ ہر نماز میں آتا تھا، صلبہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ کا کاروبار بڑھ گیا ہے، اب وہ صرف جمعہ میں آتے ہیں. پھر پتہ چلا لوگوں نے کہا کہ بہت بدبو آنے لگی ہے، تمہارا اتنا بڑا اونٹوں کا، بھیڑوں کا، بکریوں کا یہ ہیڈ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا یہاں نہیں چلے گا بھائی، اور دور جانا پڑے گا. ریگستان میں دور چلے گا. دماغی نماز میں بھی سوری بہت دور ہو گیا، آج کہاں ہے، مگر دولت بڑھتی جا رہی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظام قائم کرتے ہیں زکات کا. زکات وصول کرنے کے لیے عامل جاتا ہے. اب صلبہ کی گنتی جو ہے، اکاؤنٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب اس میں کمی، ایک بار پیسہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے تو بہت کھلتا ہے، نکلتا ہے. آپ اب جتنے جنرس ہو، کروڑ پتی ہو جاؤ گے نہیں رہو گے، اور کروڑ پتی ہو کے جتنی جنرسٹی ہے ارب پتی ہو جاؤ گے تو اور کم ہوتی ہے. صلبہ کہتے ہیں کہ کل آنا، عامل پھر جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں مصروف، پھر بعد میں پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی تمہیں بھیجا ہے تم آئے. وہ کہتے ہیں صلبہ یہ تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری دولت لینے آؤں گا؟ یہ قائم ہوا ہے زکات کا نظام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر ادھر نہیں جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. سب صحابہ کے ساتھ وہ بھی آتے ہیں، روتے پیٹ میں گھر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد زکات لے کر اپنے آتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کے بیت المال میں تمہاری زکات نہیں گئی، میں نہیں لے سکتا. واپس چلے جاتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر ٹرائی کرتا ہے، کہتا
کہتے ہیں کہ تم اپنی زکات خود دے لینا، مسلمانوں کے بیت المال میں نبی کے دور میں نہیں گئی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں گئی تھی، اب میں بھی نہیں لے سکتا۔ اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ ان کا ذکر تاریخ میں تو نہیں آتا، مگر اندازہ لگائیے آپ دولت مند ہونا چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچ نمازیں پڑھنا چاہیں گے؟ کتنے ایسے صحابی تھے جنہوں نے سب تج دیا تھا، بڑے رہتے تھے چبوترے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے ہی فوری حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے ریکارڈ نہیں کر لیا، کب کیا کہا، کئی صحابہ، وہی تو حدیثیں ہیں ہمارے پاس، ایسے بھی خوش نصیب تھے۔ اب آپ اصحاب صفہ بن جائیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب چھوڑ دیجیے، کمائیے، نوکری کیجیے، بزنس کیجیے گا، شادیاں بھی ہوتی رہیں، دعوتیں بھی اٹینڈ کرنا، مگر پرائرٹی تمہاری وہ نہیں ہو، ورنہ پھر کام تو ہوتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ جماعت اسلامی ختم ہو جائے گی آپ کے نہیں آنے سے، ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نہیں کرے گی تو اسلام کا کام نہیں ہو۔ اللہ نے کہا دوسروں کو اٹھائے گا، اللہ نے یہاں تک قرآن کا کام ہے، آیا بھول رہا ہوں، دوسری مخلوق کو اٹھائے گا اللہ، انسان یہ کام نہیں کریں گے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید ہے، بس تمہیں موقع دیا گیا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے کیا ہے، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وقت کا بھی یہی ہے، اللہ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جاننا۔ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو، جوانی مطلب یہ نہیں سمجھیے کہ 30 سال کی عمر تک ہے، آپ صحت مند ہیں تو 70 سال میں بھی جوان ہیں، ورنہ 25 سال کے لوگ بے سود پڑے ہوئے ہیں بستروں میں، ہاسپٹل میں، لقوہ مارا ہوا ٹین ایجر سے نظر آئیں گے آپ، آپ کے اندر اگر چلنے پھرنے کی شکل موجود ہے تو ڈسیبل ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانے، اور غربت سے پہلے مالداری، جو کچھ بھی ہے خیرات کرنے کوئی خزانہ نہیں ہے، شرط سینے میں دل جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سنا کہ بھی رجوع الی القرآن مہم شروع ہونے والی ہے، حساب لگا لیا کہ بھائی بجٹ کتنا چل رہا ہے، مہم کے لیے میں کتنا نکال سکتا ہوں، کتنا کا ذہن میں آیا؟ مجھے یقین ہے آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ سوچا، سیرت کی مہم کا ذکر ہوا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فوری سوچا یہ خرچے ہیں اکتوبر 14 سے پہلے اتنے پیسے میں نکال سکتا ہوں اس مہم کے لیے۔ پرائرٹی جس چیز کی ہوتی ہے وہی ذہن میں آتا ہے، جس چیز کو آدمی سوچتا ہے، جس کی جوان بیٹی ہو، ہر غرور نوجوان کو دیکھ کے وہ پوچھتا ہے کہ اس کے گھر والے کون ہیں، رشتے کی بات کرتا ہے، اس کے ذہن میں وہی چلتی ہے بات۔ ہر بے روزگار نوجوان کے باپ کو کسی کو ملتا ہے انفلوئنشل آدمی کو تو لگتا ہے کہ بھائی میرے بیٹے کا کچھ ریکمنڈیشن ہو جائے، کوئی نوکری مل جائے، پرائیویٹ، گورنمنٹ، کوئی بزنس میں اپنے ساتھ رکھ لے، اس کے ذہن میں وہ چیز ہے۔ جس کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہے وہ یہی سوچے گا، مہم کا اعلان ہو رہا ہے، میں کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، کتنی شادیاں ہونے والی ہیں رشتے داروں میں، کتنے بچوں کے ایگزامس ہیں، کتنے گھر کے کام ہیں، کتنا وقت، یہ ہے پرائرٹیز۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر خدا را راتوں کو اٹھ کے روئیے کہ اللہ تمہیں سدھار دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم 3 موقعوں پر اپنے دلوں کا جائزہ لیا کرو، دلوں کو ٹٹولو۔ ایک ذکر کی مجلسوں میں، اللہ کا شکر ہے یہ ذکر کی مجلس ہے، یہاں اللہ اس کے رسول کی، اس کے دین کی بات ہو رہی ہے، ٹٹولیے اپنے دل کو، کہاں کھڑے ہوئے، برا نہیں مانے کہ ابراہیم بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، ذکر کی مجلسوں میں۔ اور دوسرا، قرآن پڑھتے وقت جھوم جھوم کے تلاوت کر لیتے ہیں۔ رمضان میں تو کمپٹیشن ہوتا ہے، میں نے 3 کی، تو نے 4 کی، اور میں نے ترجمے کے ساتھ ایک پڑھ لیا۔ محمد بدیع ایک اخوانی رہنما، وہ لکھتے ہیں کہ رمضان بھی آ جائے تو قرآن پوری ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس لائن پہ تم ہو کتنا تمہاری زندگی میں یہ بیٹھ کے سوچا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان بھی آ جائے تو ڈونٹ وری، ایک بار تمہارا قرآن ختم ہو چکا ہے، آپ ہر آیت پہ اٹکو اور بولو کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، میرا کہاں حال، میں کہاں ٹھہرا ہوں، کیا حال ہے میرا، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، ہر آیت پہ ٹھہر کے سوچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ذکر کی مجلسوں میں اپنے دلوں کو ٹٹولو، اپنا جائزہ لو، اور قرآن پڑھتے ہوئے اور تنہائی میں اکیلے جب بیٹھے ہوتے ہیں، مسلمان اکیلے بیٹھا تو بور نہیں ہوتا، ایک سچا مومن جب اکیلا ہوتا ہے، کوئی سے اچانک ملنے آ جائے تو وہ کہتا ہے بہت بزی ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان 3 موقعوں پر تم اپنے دل کو اگر حاضر و موجود نہ پاؤ، تم ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو انٹرسٹڈ
اور ایموشنل نہ پاؤ تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں ایک دل عطا کرے. تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے درس قرآن میں جانے کا ٹائم نہیں ہے, اجتماع میں جانے کا ٹائم نہیں ہے, تربیتی اجتماع میں جانے کا ٹائم نہیں ہے, تنظیمی اجتماع میں جانے کا ٹائم نہیں ہے, نادم ضلع ہے ٹائم نہیں ہے, امیر مقامی میں کارکن کا اجتماع بلایا ٹائم نہیں ہے. عشاء ہو گئی, ہمارا ایک آدمی تھوڑی دیر کے بعد قرآن لے کے بیٹھنے کا, تفسیر سنانے کا نکل جاتا ہے, ٹائم نہیں ہے بیٹھنے کا. گردے خراب ہو گئے, ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہوں میں, ٹائم ہے میرے پاس. اللہ اکبر, سوچ لو میں آج ڈاکٹر کو کہتے ہیں ہلنے کی مجال نہیں ہے, باندھ دیا گیا بستر سے. کتنے پیارے ہم نے کھو دیے کورونا میں, اب آنکھیں نکل تو خود کھلیں گے. کتنے ہیں جو اجتماع میں آج بیٹھے ہوتے نہیں ہیں, کل میں نہیں ہوں, شاید آپ میں سے شاید کوئی نہ ہو. اللہ سب کی عمر دراز کرے, سب کو صحت کی نعمت سے ہمیشہ اللہ کو نوازے. مگر یہ چیزیں سوچنے کی نہیں ہے, دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. بس میں جہاں کا انداز صرف حالات کے لیے, صرف علامہ اقبال کے شعر میں مثبت پہلو کے لیے نہیں, زندگی آج صبح جو تھی شام نہیں ہے, کل جو تھی آج نہیں ہے, آج جو ہے کل نہیں ہوگی. سب اپنا اپنا کام کر کے جا رہے ہیں. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتی ہے منا دی, عمر کی ایک اور گھڑی تو نے گنوا دی. ہر نکلتا پل ہمارے ہاتھوں سے موت کی خرید کر رہا. یا ایھا الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان, تو کھینچا ہوا چلے جا رہے ہیں اپنے رب کی طرف, دن بدن خبر کے قریب ہو رہے ہیں. بچے کا برتھ ڈے مناتے ہیں, سوچو اس کی عمر 70 سال تھی, تم 5th برتھ ڈے منا رہے تو 65 ایئرس رہ گئی ہے. جس ماں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ایک بیٹا نہیں لگے گا. بالکل یہ زندگی کی حقیقت ہے. تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, غریبی سے پہلے, مالداری کو, مصروفیت سے پہلے فرصت کو, بیماری سے پہلے صحت کو, اور موت سے پہلے زندگی. کہا جاتا ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, ہم مسلمانوں میں جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے, کہتے کہ روح چیخو پکار کر رہی ہوتی, کہاں لیے جا رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق کو بات سنتی ہے. بلکہ ایک تو یہاں پہ کہا گیا کہ جب بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو پرسا دے رہے ہوتے ہیں, لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے گھر میں, کہتے ہیں کہ فرشتہ وہاں آواز لگاتا ہے کہ میں پھر آؤں گا, میں پھر آؤں گا, میں پھر آؤں گا, یہاں تک تمہیں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا. ہم سب کے ساتھ مخاطب میں کتنے جنازوں میں ہم گئے, وہاں فرشتے نے ہمیں وارننگ دی ہے. جینا اسی کا ہے, انتظار آ کے رہے گی بھائی موت. تو یہ ایک ریمائنڈر, ایک تازیانہ ہر گزرتا لمحہ, اور غنیمت ہے کہ ہماری اس قسم کی محفلیں ہماری جماعت ہمارے لیے کر رہی ہے. اب یہ آپ پرائرٹی سیٹ کر لیں. اللہ کے دین کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی پرائرٹی ہو, سب سے بڑا کام تمہارا یہ ہے. اس کے بعد نوکری بند نہیں کر دو دکان, مگر یہ کام سب سے اہم ہے. بند نہیں کر لو اپنی تجارت, مگر یہ کام سب سے اہم ہے. گھر فیملی امپورٹنٹ ہے, مگر یہ فیملی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. امیر مقامی کی تقریر میں ہم نے سنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہو تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. جماعت اسلامی کی دعوت وہی ہمارے نبی کی دعوت ہے. اب اس کے لیے آپ تہیہ کر کے اٹھیے گا یہاں سے, ورنہ جیسے مشاعرے ہوتے ہیں, کوئی کامیڈی پروگرام ہوتے ہیں, کیا بولا بھائی, تقریر سن لیے اور چلے گئے. نہ میرے کان پہ چون رہی کہ نہ آپ کے, نہ میرے اندر کوئی چینج ہے نہ آپ کے اندر. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کا کل اور آج برابر ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے لوگ زندگیاں ٹچ دیتے ہیں. مغربی دنیا میں لوگ بدھسٹ ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے چینز کے سی ای اوز 1 سال کی لیو لگاتے ہیں, وداؤٹ پے, لیو آف آبسنس لگا کے نیپال کے پہاڑوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تپسیا. اللہ نے اتنا بڑا کرم ہمارے اوپر کیا. قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے,
ہمارے موبائل میں ہیں، ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی. جماعت اسلامی آئے دن روز جامع مسجد میں عشاء کے بعد بیٹھ کے ایک بندہ قرآن سنا رہا ہے. 25 کارکن مسجد کے آس پاس رہتے ہیں، 2 ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پرائرٹیز نہیں ہے ہمارے پاس. درس قرآن ہر جمعہ ہوتا ہے. جماعت اسلامی کے 300 لوگ جمعیت میں ہیں جو جانے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، نام آتے ہی بولتے ہیں بات کا انجینئر جماعت اسلامی کا. آپ نے پہلے آئیڈینٹی ہے ہی نہیں. یہ لوگ دیکھتے کرتے فلاں جماعت. ایسے 300 آدمی کم از کم ہمیں جمعیت جمعہ کے درس میں 5 ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے لوگ، کبھی 10، کیونکہ یہ پرائرٹی نہیں ہے. اب اس اجتماع کا اعلان کتنے لوگوں تک پہنچا ہوگا جماعت اسلامی کے لوگ؟ تو یہ سیٹ کر لیجیے. اب کل 2 دن بعد سیرت کی مہم شروع ہوگی. اب یہاں 50 لوگ اگر بیٹھے ہو تو کتنا وقت 50 لوگوں کا لگ سکتا ہے؟ آپ 50 لوگوں میں سے ایک آدمی کا 1 گھنٹہ بھی لگے گا، 50 گھنٹے مہم چلے گی. اندر لگے گی کتنا کام ہوگا، کتنے غیر مسلموں سے ملاقات ہوگی، کتنے غیر مسلموں کے ہاتھوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائے گا. تو 50 لوگ اگر 2 گھنٹے دیں گے، 100 گھنٹے مہم چلے گی. ورنہ ہوتا تو یہ ہے کہ میرا ایکسپیرینس تو یہی تھا کہ ایکٹیو مہم بڑی مشکل سے 10 گھنٹے چلتی ہے. تو وہ بھی کوئی پروگرام رکھ کے ایک بندہ اپنے 5-6 گھنٹے لگا کے ارینج کرتا ہے کہ فلاں جگہ پروگرام ہونا ہے بھائی پہنچو. اس کے بعد بھی آ کے وہ بندہ جس نے ٹائم لگایا تھا وہ آدمی بیٹھ پھر یہاں سے ٹیکسٹ کر رہا ہوتا ہے ابھی نہیں پہنچے، 10 بجے شروع ہونا تھا. کیونکہ پرائرٹی نہیں ہے. یہ سیٹ کر لیجیے خدا را اس سے پہلے کہ موت کی دستک ہمارا باب عمل بند کر دے، ہمارے عمل کا دروازہ بند ہو جائے، ہمارا چیپٹر کلوز ہو جائے. ڈیسائیڈ کر لیجیے کہ یہ کام کرنا ہے. اور زیادہ وقت ہمارا نہیں لگے گا. روز آدھا گھنٹہ کون سی بڑی بات ہے؟ تبلیغی جماعت کے لوگ 4 مہینے چلے جاتے ہیں. آپ ان کی آئیڈیالوجی سے، ان کے طریقہ کار سے، ان کی تعلیمات سے، ان کی کتابوں سے اتفاق کریں نہ کریں، بہت کام وہ کرتے ہیں. 4 مہینے نکل جاتا ہے بندہ. 4 گھنٹے ایک وقت آپ نے نہیں لگائے تو پھر ان کے مقابلے میں آپ کیا جانیں؟ بلکہ میں نے وہ لوگ بھی دیکھیں تو 7 سال چلے جاتے ہیں. آپ سے جماعت اسلامی تھوڑا وقت پوچھیں. اور پھر ایک اور بات آخر میں کہتے ہوئے کہ ہم یہ کام جس طرح نماز کی بات ہوئی کہ نماز پڑھ کے پورے دین سے غافل ہے، اس طرح ایک آدمی جماعت کا کام کر کے اپنے گھر سے غافل ہے. اہلیہ سے پوچھیے گا، فرعون کی بیوی کی مثال فوری سامنے آ جاتی ہے. شوہر سے پوچھیے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ سنانے لگتا ہے. باپ سے پوچھیے گا، نوح علیہ السلام کی اولاد کا ذکر آنے لگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. گھر میں آگ لگ گئی، بھاگ جاؤ یا کہتے بندہ خود جل جاتا ہے. اپنی اولاد میں چاہے گا کہ کوئی بچے نہیں، سب کو ایک کو گھر سے پہلے نکال کر آخر کا باپ نکلتا ہے. فجر کی نماز کے لیے یہ بات کیوں نہیں؟ جماعت اسلامی میں سرگرمی میں حصہ لینے کے لیے یہ تڑپ کیوں نہیں ہے؟ وہ باپ جو گھر میں آگ لگی تو خود جل کے مرنا گوارا کرے بیٹے جماعت کے اجتماع کے اندر خود تو آتا، بیٹا کیوں نہیں آیا ہے؟ بیوی تو آئی ہے، شوہر کیوں نہیں آیا؟ شوہر آیا ہے، بیوی کیوں نہیں آئی؟ ماں باپ ہیں، بچے کیوں نہیں ہیں؟ بچے ہیں تو ماں باپ کیوں نہیں ہیں؟ آپ ہیں تو دوست کیوں نہیں ہیں؟ خود ہے تو پڑوسی کیوں نہیں ہے؟ جماعت اسلامی کا کارکن ہو سکتا ہے سرگرم کارکن، پڑوسی ناراض. اقامت دین کا سب سے پہلا ہدف اپنی ذات ہے. اقامت دین کے لیے بڑی بڑی تقریریں میں کر رہا ہوں. میری بہن کے ساتھ میرا معاملہ گول ہے. اسلام کی تعلیمات ریکارڈ سمجھ جاتا ہوں، تکا نہیں لینا اس کو. تو یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مگر اقامت دین کے بنیاد کے پتھر دراصل یہی انفرادی اعمال ہیں. یہی عشاء کے بعد ہونے والا درس ہے، تفسیر ہے سنائی جا رہی ہے. یہی جمعہ کے دن کا اجتماع ہے، ہفتے کے دن کا اجتماع ہے، اتوار کے دن کا اجتماع. اور جس دن آنکھ بند ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا اہم کام تھا جو آپ دنیا میں کر کے آئے. ورنہ اس کام سے غافل ہو گئے. کروڑوں کی جائیداد، وہ لطیفہ بلکہ واقعہ کہ شوہر نے کہا کہ پوری دولت رہی میری قبر میں دفن کر دینا تابوت میں میرا. بیوی نے چیک لکھ کے رکھ دیا لاش کے ساتھ، اسے دفن کر دیا. حقیقت یہی ہے، بیوی شوہر سے، بچے ماں باپ سے، ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے. وہ دن آنے والا ہے جس کا مسلسل ذکر ہم درس قرآن میں تقاریر میں سنتے رہے. تو یہ آخری التماس کے ساتھ کہ اپنا آپ، اپنا گھر، اپنی فیملی، ہر چیز کی پرائرٹی اسلام میں بنائیے.
جماعت اسلامی کی سرگرمیوں میں حصہ لیجیے، اپنا حصہ ڈالیے، دوسرے کیا کر رہے ہیں، کون وقت میں آئے ہیں، کون نہیں آئے ہیں، مقامی جماعت کے ذمہ دار کیا کر رہے ہیں، ضلعی ذمہ دار کیا کر رہے ہیں، حلقے کے ذمہ دار کیا کر رہے ہیں، دلی میں مرکزی ذمہ داران کیا کر رہے ہیں، پالیسی اور پروگرام سے آپ کا اتفاق ہے نہیں ہے، کسی کے قول و فعل کا تضاد ہے، کوئی خود کہہ رہا ہے کہہ نہیں رہا ہے، یہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ نے کیا کیا ہے یہ پوچھا جائے گا، آپ نے کیا نہیں کیا جائے ہے یہ کم بختی ہوگی، اور آپ نے جو کیا ہے اس کا جزا صرف آپ کو ملے گی، اس کا بدلہ صرف آپ کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو اس بات کا ادراک کرنے اور اس کے لیے تیار ہونے، اپنا وقت، اپنا سرمایہ، اپنا خاندان، اپنی ہر چیز اقامت دین کی تحریک کے لیے لگانے، اور بس میں جہاں جس کا انداز بدل رہا ہے اس کے اندر اٹھ کر مشرق و مغرب میں ہونے والے اپنے دور کے آغاز میں ہمارا تھوڑا بہت کردار اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے قبول کر لے، ہمیں اس کے لیے اللہ سلیکٹ کر لے، اور اس چیز کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بھلائیوں کا ذریعہ بنائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔